السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی گل بگٹی المعروف علی بھائی، اور آپ دیکھ رہے ہیں علی اسٹوڈیو۔ دوستوں، آج میں پاکستان کی ایک ایسی ہستی کے بارے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ جس کی زندگی کو پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کتنی خود غرض، سنگ دل اور مطلب پرست ہے۔ جی ہاں دوستوں، ایک ایسی ہستی جس کی زندگی دنیا کی سنگ دلی سے پردہ فاش کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ایک بہت بڑے شاعر تھے اور اس نے درویشی کی زندگی گزاری۔ جی ہاں، میں ساغر صدیقی کی بات کر رہا ہوں۔ میں ساغر صدیقی کا پکا مرید ہوں۔ میں نے بچپن میں ساغر صدیقی کی شاعری پڑھی، اس کی زندگی کے بارے میں پڑھا اور پھر لکھنا شروع کیا۔ جی ہاں دوستوں، میں اس کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ اس کی زندگی کو پڑھ کے ہی میں نے لکھنا شروع کیا۔ میری جو ٹوٹی پھوٹی شاعری ہے، بلوچی اینڈ اردو جو بھی ہے، وہ ساغر صدیقی کی زندگی اور اس کی غزلوں کی بدولت ہے۔ اگر میں ساغر صدیقی کو نہ پڑھتا تو شاید میں لکھنا بھی شروع نہ کرتا۔ تو آج آپ دوستوں کو میں ساغر صدیقی کی زندگی کے بارے میں وہ باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو لازمی میرا یہ چینل علی اسٹوڈیو سبسکرائب کرنا، ویڈیو اگر پسند آئے تو شیئر کرنا، اور لازمی یہ ویڈیو آخر تک سننا اور دیکھنا، تاکہ آپ کو ساغر صدیقی کی زندگی کے وہ پہلو بھی معلوم ہو سکیں جو اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ جی ہاں دوستوں، ساغر صدیقی کی زندگی ایک ایسی پہلی ہے جسے بوجھنا تو بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہاں ساغر صدیقی کی جو سرسری زندگی گزری ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں، ساغر صدیقی کا اصل نام محمد اختر تھا۔ وہ 1928 میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ گھر میں ہر طرف افلاس اور غربت کا دورہ تھا۔ ایسے میں تعلیم کا کیا سوال؟ محلے میں ایک بزرگ حبیب حسن رہتے تھے، انہی کے پاس آنے جانے لگے۔ جو کچھ پڑھا انہی سے ہی پڑھا۔ ایک دن انہوں نے اس ماحول سے تنگ آ کر امرتسر کی راہ لی اور یہاں حال بازار میں ایک دکاندار کے وہاں ملازم ہو گئے جو لکڑی کی کنگھیاں بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی یہ کام سیکھ لیا۔ دن بھر لکڑی کی کنگھیاں بناتے اور رات کو اسی دکان کے کسی کوشے میں پڑے رہتے، لیکن شعر وہ اسی 14-15 برس کی عمر میں کہنے لگے تھے اور اتنے بے تکلف دوستوں کی محفل میں سناتے بھی تھے۔ شروع میں تخلص ناصر حجازی تھا، لیکن جلد ہی اسے چھوڑ کر ساغر صدیقی ہو گئے۔ ساغر کی اصل شہرت 1944 میں ہوئی۔ اس سال امرتسر میں ایک بڑے پیمانے پر مشاعرہ قرار پایا۔ اس میں شرکت کے لیے لاہور کے بعض شاعر بھی مدعو تھے۔ ان میں ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکا ساغر صدیقی بھی شعر کہتا ہے۔ انہوں نے منتظمین سے کہہ کر اسے مشاعرے میں پڑھنے کا موقع دلوا دیا۔ ساغر کی آواز میں بلا کا سوز تھا اور وہ ترنم میں پڑھنے میں جواب نہیں رکھتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، اسی شب اس نے صحیح معنوں میں مشاعرہ لوٹ لیا۔ قدرتاً اس کے بعد امرتسر اور لاہور کے مشاعروں میں اس کی مانگ بڑھ گئی۔ اب اس نے کنگھیاں بنانے کا کام چھوڑ دیا اور بعض سرپرست احباب کی مدد سے اپنا علم اور صلاحیت بڑھانے کی کوشش کی۔ مشاعروں میں شرکت کے باعث اتنی یافت ہو جاتی تھی کہ اس سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے مزید تگ و دو کی ضرورت نہ رہی۔ گھر والے بے شک ناراض تھے کہ لڑکا آوارہ ہو گیا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اس سے ان کی کیا پرواہ تھی۔ اس نے گھر آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ کلام پر اصلاح لینے کے لیے لطیف انور گوردسپوری مرحوم کا انتخاب کیا اور ان سے بہت فیض اٹھایا۔ 1947 میں پاکستان بنا تو وہ امرتسر سے لاہور چلا گیا۔ یہاں دوستوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ اس کا کلام مختلف پرچوں میں چھپنے لگا۔ سینما فلم بنانے والوں نے اسے گیتوں کی فرمائش کی اور اسے حیرت ناک کامیابی ہوئی۔ اس دور کی متعدد فلموں کے گیت ساغر کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں اس کے سب سے بڑے سرپرست انور کمال پاشا ابن حکیم احمد پاشا مرحوم تھے، جو پاکستان میں فلم سازی کی صنعت کے بانیوں میں ہیں۔ انہوں نے اپنی بیشتر فلموں کے گانے ساغر سے لکھوائے اور یہ بہت مقبول ہوئے۔ 1947 سے 1952 تک ساغر کی زندگی کا زرعی دور کہا جا سکتا ہے۔ وہ لاہور کے کئی روزانہ اور ہفتہ وار پرچوں سے منسلک ہو گیا، بلکہ بعض جریدے تو اس کی ادارت میں ہی شائع ہوتے رہے، لیکن اس کے بعد شامت اعمال سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ کہیں کا نہیں رہا اور اخیر میں صحیح معنوں میں موقع عبرت بن گیا۔ ساغر صدیقی عموماً کسی قبرستان میں یا کسی مزار پر مجذوبوں کی صورت میں پڑے رہتے تھے۔ اسی ماحول میں انہوں نے
گھٹیا نشے بھی کرنا شروع کر دیے، جس کے باعث ان کی صحت بہت جلد خراب جواب دے گئی اور وہ فقط 46 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساگر صدیقی کی شاعری کے کئی مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں، جن میں خشت میکدہ، لوح جنوں، شب آگہی، شیشہ دل، غم بہار، مقتل گلی اور زہر آرزو کے نام شامل ہیں۔ ساگر صدیقی 19 جولائی 1974 کو لاہور میں وفات پا گئے اور میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ ان کے مقبرے پر انہی کا یہ شعر تحریر ہے: وہاں اب تک سنا ہے سونے والے چونک اٹھتے ہیں، وہاں اب تک سنا ہے سونے والے چونک اٹھتے ہیں، صدا دیتے ہوئے جن راستوں سے ہم گزر آئے۔ واہ کیا بات ہے! ساگر صدیقی کہا کرتے تھے کہ لاہور میں بہت قیمتی خزانے دفن ہیں، مگر انہیں آسانی سے تلاش نہیں کیا جا سکتا، اور بے شک ساگر صدیقی بھی انہی خزانوں میں سے ایک ہیں۔ میں یعنی کہ علی گل بگٹی جب بھی لاہور جاتا ہوں تو ساگر صدیقی صاحب اور غازی علم دین کے مزار پر حاضری لازمی دیتا ہوں۔ دوستوں، ساگر صدیقی کے آخری دن لاہور میں کیسے گزرے، یہ ان کا دوست یونس ادیب صاحب لکھتے ہیں۔ ان کی کتاب سے اقتباس ہے: لاہور میں قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ جولائی کے دوسرے ہفتے کی بات ہے۔ دوپہر میں ریڈیو اسٹیشن سے نکل کر لوہاری دروازے پہنچا تو مسلم مسجد کے مینار کے نیچے مجھے ساگر کی ایک جھلک دکھائی دی۔ اس نے اپنے نحیف و نژاد جسم سے سیاہ چادر اتار دی تھی اور ڈھیلا ڈھالا سفید کرتا پہنے چھڑی کے سہارے کھڑا تھا۔ میں ٹریفک چیر کر اس کی طرف بڑھا تو اس نے دھوکی کی طرح چلتے ہوئے سانس کو روک کر مجھے دیکھا اور کہا: میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا کہ تم بھی نظارہ کر لیتے، اور ہاں، تم ضرور پوچھو گے کہ فقیر نے سیاہ چادر کیوں اتار دی ہے اور سفید کرتا کیوں پہن لیا ہے، اور چھڑی دکھا کر بولا: سب کچھ بتاؤں گا، پہلے میری سلیب دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے پھر اس کا دم اکھڑنے لگا اور اس نے کھانس کر بلغم تھوکی تو دم لے کر کفن نما سفید کرتے کو چھو کر بولا: مقتل کی طرف جانے کی گھڑیاں آ گئی ہیں اور میں نے یہ کفنی پہن لی ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا: لیکن تم کہاں ہو؟ اس نے اپنی بے نور ہوتے ہوئے آنکھوں سے اینک اتار کر پرے پھینک دی اور بولا: اب کچھ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، اور جا بھی کہاں سکتا ہوں، صرف چولہ بدلنے گیا تھا، اب تو میں نے سب تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ٹریفک کے شور میں ساگر کی آواز ڈوب جاتی تھی۔ پھر وہ میرے آخری سوال کا جواب دیے بغیر لوہاری کے اندر اپنے لرزیدہ جسم کو کھینچ کر لے گیا۔ رات کو مجھے دیر تک نیند نہ آئی اور مجھے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے روشنی اپنے آپ کو سمیٹ رہی ہے۔ انہی دنوں طالب چشتی روتا ہوا ریڈیو اسٹیشن میں داخل ہوا اور اس نے گلوگیر آواز میں بتایا: بابا جی خون تھوک رہے ہیں اور پان گلی کے باہر منیر چھولیاں والے کے تھڑے کے نیچے پڑے ہیں۔ میں کام جاری نہ رکھ سکا اور طالب کے ساتھ لوہاری پہنچا تو ساگر وہاں نہیں تھا۔ ہم نے انارکلی، ایبک روڈ، آبکاری روڈ، پیسہ اخبار، شاہ عالمی اور سوتر منڈی میں ہر جگہ اسے تلاش کیا، لیکن ساگر کا کوئی نشان نہ ملا۔ دوسرے دن میں ریڈیو اسٹیشن جانے کی بجائے صبح ہی صبح لوہاری چلا گیا اور اسے مکتبہ جدید کے سامنے دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا۔ راہگیر اسے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے تھے اور دکاندار اپنے اپنے گاہکوں میں مصروف تھے، حالانکہ سارا شہر اسے خون تھوکتے ہوئے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے لوگ روشن اکھاڑے میں جمع ہوں اور خونی منظر دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہوں، جس میں ساگر کفن پہنے بوجھل سانسوں کے ساتھ نیم جان ہو کر اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا۔ اس کے کفن پر خون کے دھبے اس طرح جگمگا رہے تھے جیسے خنجر بکف جلاد اس پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ اس نے بند ہوتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا تو اس کے منہ سے خون نکل کر اس کے ہونٹوں پر پھیل گیا۔ اس نے سفید آستین سے پونچھ کر دوبارہ کچھ کہنے کی آرزو کی تو خون کی لکیریں اس کی کفنی پر بہنے لگیں۔
اب ہی اپنے ہی خون میں شرابور ساگر صدیقی اس ہنستے بستے شہر میں کئی دنوں تک مقتل کا نظارہ بنا رہا۔ اس وقت ملک کی سب سے بڑی ادبی تنظیم رائٹرز گلڈ کے انتخابات پر پانی کی طرح روپیہ بہایا جا رہا تھا، اور بہت سارے خوش حال ادیب اور شاعر رائٹرز گلڈ سے معذوروں کا وظیفہ بھی پا رہے تھے، لیکن ساگر، جس نے عمر بھر صلاح و ستائش سے بے نیاز ہو کر حسن و پیار اور رحم کے گیت تراشے تھے، اپنے خون آلود کرتے میں لپٹا تیسرے دن بے کسی کے ساتھ مر گیا تھا۔ اسے کس نے کفن پہنایا اور کون لوگ دفن کرنے قبرستان گئے، یہ شکست ساگر کی آخری گمشدہ کڑی ہے۔ اور جس طرح کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس نے کس ماں کی گود میں آنکھ کھولی، کس باپ کی شفقت سے محروم ہوا اور کس بھائی نے اسے پیار سے پکارا، اس طرح یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے قبر میں اتارنے والے کون تھے۔ ساگر کو قبرستان میانی صاحب میں دفن ہوئے کئی سال بیت گئے، اور میں اس کی زندگی کے بکھرے بکھرے مناظر ترتیب دیتے ہوئے اس کی آخری آرام گاہ پر لگا ہوا ایک خطبہ پڑھ رہا ہوں، جس پر یہ الفاظ کنندہ ہیں: عاشق کو سجدہ کرنے کی مستی میں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس کی پگڑی کہاں گری ہے اور اس کا سر محبوب کے قدموں پر کس انداز سے گرتا ہے، لیکن اس کے کسی مداح نے اس کے خطبے پر یہ الفاظ لکھوائے ہوئے ہیں: ساگر کا قاتل یہ معاشرہ ہے، اور نیچے ساگر کا یہ شعر درج ہے: سنا ہے اب تلک وہاں سونے والے چونک اٹھتے ہیں، صدا دیتے ہوئے جن راستوں سے ہم گزر آئے۔ واہ دوستوں، ساگر صدیقی کی فنی عبادتوں اور اس کی پاکیزہ شخصیت کے خدوخال لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کی زندگی میں جھانک کر دیکھنا میری ہمتوں سے باہر ہے۔ شکست ساگر کے عنوان سے اس کی یادوں کو ترتیب دینا میری ایسی آرزو تھی جسے میں نے برسوں سے اپنے دل میں سنبھال رکھا ہوا تھا، اور جب بھی میں اس کے بارے میں لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہوں تو موتیوں کے پھولوں کی خوشبو میرے احساس میں پھیل جاتی ہے، اور پھر اچانک ہی موتیوں کے پھول خون کے دھبوں میں بدل جاتے ہیں۔ قبرستان میانی صاحب کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے اکثر وہ ساگر صدیقی یاد آ جاتا ہے جو برسوں پہلے مجھے اس شہر میں ملا تھا، گھنگریالے بالوں، خوبصورت آنکھوں اور خوبصورت چہرے والا ساگر صدیقی، اور پھر ایک تباہ حال شاعر جس کی میت پر کوئی اپنا آنسو بہانے والا نہ تھا۔ زندگی کی المناکیوں کا ایک ایسا عنوان بن گیا جس کو لکھنے کے لیے لہو کے چھینٹے اڑانے پڑتے ہیں۔ شکست ساگر ایک فرد کا المیہ نہیں، اس پورے سماج کا المیہ ہے جس سے بے رحم سرمایہ دارانہ نظام نے احساس درد مندی چھین لیا ہوا ہے، اور افراد کو ایک دوسرے سے اس طرح الگ کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ بدترین حالت بیگانگی ذات میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ساگر نے تمام زندگی دار و رسن پر گزاری، لیکن مرنے کے بعد اسے زندگی کوئی بھی چھین نہ سکا۔ اس نے تو اپنے لہو سے فکر و فن کا سنگھار کیا تھا، فاقوں کی سیاہ راتوں اور بے چارگی میں ڈوبی ہوئی صبحوں میں بھی اس نے سچے خیالوں اور پرنور جذبوں کے فانوس روشن رکھے۔ اس نے بے گھروں کے دکھ میں اپنا گھر بنانے کے خیال کو جھٹک دیا، ننگے زخمی پیروں کو دیکھ کر خود تپتی ہوئی سڑکوں پر ننگے پاؤں چلتا رہا۔ برہنہ جسموں کی بے وقتی پر سیاہ پوشی کرنے والے کے حوصلے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اور بھوکے معدوں کے غم میں فاقوں کے دوزخ میں جلنا اسی کا کمال تھا۔ یہ وہ انسانی کمال ہے جو صرف آج کے بے برکت دور میں ساگر کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو صدیوں تک اس سے اہل درد کی محبتوں کو زندہ رکھے گا۔ یونس ادیب صاحب کی کتاب شکست ساگر سے اقتباس، یہ الفاظ تھے۔ دوستو، میں علی گل بگٹی جب بھی لاہور جاتا ہوں تو ساگر صدیقی کی مزار پر حاضری دینے لازمی ہی جاتا ہوں، کیونکہ میرا عقیدت کی حد تک ان سے لگاؤ ہے، ان کی زندگی سے دلچسپی ہے، اور اس کی اشعار سے عشق ہے۔ بہت بہت شکریہ۔